اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بحمداللہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں اجتہاد کی لغتاً اور اصطلاحاً تعریف بیان کی تھی اور تقلید کی لغتاً تعریف بیان کی تھی، اور انشاءاللہ آج تقلید کی اصطلاحاً تعریف بیان کریں گے کہ ہمارے فقہا تقلید سے مراد کیا لیتے ہیں، کہ فقہ میں تقلید کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دو تعریفیں جو تقلید کی گئی ہیں وہ بیان کریں گے۔ ایک تو سید خوئی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اور ان سے پہلے مشہور فقہا نے، اور دوسری تعریف جو ہمارے اس دور کے مرجع کرام، اس دور کے مرجع اعلیٰ سید سیستانی حفظہ اللہ نے بیان کی ہے۔ سید خوئی کی تعریف جو منہاج الصالحین میں ہے، مسئلہ نمبر 4 پہ فرماتے ہیں التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتہد، مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ اس عمل کی قید لگائی ہے، ذرا غور کریں تعریف میں، عمل کی قید لگائی ہے کہ آپ مجتہد کے فتوے پر عمل کریں، تب جا کے کہا جائے گا کہ آپ فلاں مرجع کے مقلد ہیں۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں، صرف فتوے کو جان لیتے ہیں، پھر بھی تقلید نہیں۔ اگر دل میں نیت کر لیتے ہیں تو پھر بھی تقلید نہیں کہی جائے گی۔ ابھی آئے گی اس کے خلاف، سید سیستانی حفظہ اللہ نے اس کے خلاف انہوں نے تعریف بیان کی ہے، اس لیے توجہ دلا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رکھیں کہ سید خوئی اور ان سے پہلے فقہا نے کیا تعریف کی ہے تقلید کی، اور سید سیستانی حفظہ اللہ نے کیا تعریف کی ہے۔ فرماتے ہیں التقلید هو العمل اعتمادا علی فتوی المجتہد، مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوی المجتہد، صرف اور صرف مجتہد کے فتوے کو جان لینا یہ کافی نہیں ہے تقلید کے لیے۔ اور اسی طرح ولا بالالتزام بها من دون عمل، اور اسی طریقے سے مجتہد کی تقلید کی نیت کر لینا بغیر عمل کے، یہ بھی تقلید کے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی تقلید کے لیے ضروری ہے آپ نیت کریں اور اس کے فتوے کو جانیں اور اس پر عمل بھی کریں، تب کہا جائے گا کہ آپ فلاں مرجع کے مقلد ہیں۔ یہ ہے تعریف سید خوئی رحمہ اللہ کی، لیکن سید سیستانی نے جو فرمایا ہے تقلید میں، چونکہ وہ حالیاً ہمارے مرجع اعلیٰ ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ تقلید سید سیستانی حفظہ اللہ کی ہے، تو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی تعریف بیان کی جائے جو تقلید میں فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں یکفی فی التقلید، توجہ فرمائیں، یکفی فی التقلید تطابق عمل المکلف مع فتوى المجتہد الذي يكون قوله حجة في حقه۔ تقلید میں کافی ہے کہ آپ کے اعمال مجتہد کے فتوے کے مطابق ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں اور اس کے فتوے کو جانیں پھر عمل کریں۔ دیکھیے سید خوئی کے برعکس جا رہی ہے تعریف، اس میں شرط لگائی تھی کہ آپ جانیں، نیت کریں اور فتوے کو جانیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ نہیں، سید سیستانی حفظہ اللہ کی تعریف یہ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اعمال جو ہے مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو جائیں، یہی کافی ہے تقلید کے لیے۔ وہ مجتہد کہ جس کا قول حجت ہے، جو یعنی اس زمانے میں حجت ہے، جیسے فرض لیتے ہیں سید سیستانی حفظہ اللہ، ان کی تقلید اس وقت کرنا واجب ہے، ان کا قول حجت ہے ہمارے ذمہ۔ تو اگر ہم 3 سال 4 سال 5 سال اعمال کو انجام دیتے رہے اور بعد میں معلوم ہوا کہ ہم نے 4 سال اعمال انجام دیے لیکن ہم نے کسی مجتہد کی تقلید نہیں کی، پھر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں سید سیستانی حفظہ اللہ کے فتاویٰ کے مطابق،
اگر پورے آتے ہیں کہ ہمارے اعمال جو تھے گزرے ہوئے جو 4 سال 3 سال 10 سال میں نے انجام دیے وہ سید سیستانی حفظہ اللہ کے فتاویٰ کے مطابق سے، یہی کافی ہے تقلید کے لیے۔ آپ کہا جائے گا کہ آپ مقلد ہیں سید سیستانی کے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں، اور نہ ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کریں کہ میں سید سیستانی حفظہ اللہ کی تقلید کر رہا ہوں، بلکہ کافی ہے آپ کے اعمال سید سیستانی حفظہ اللہ کے فتاوی کے مطابق ہوں، بس یہی کافی ہے۔ لیکن ایک شرط کی اضافت کی ہے، وہ یہ کہ آپ کو علم ہو جائے، بعد میں آپ کو علم ہو، یقین ہو کہ میں نے جو اعمال انجام دیے وہ ہمارے مجتہد جو اس وقت حجت ہے میرے لیے اس کے فتاویٰ کے مطابق ہیں۔ یہ علم ہو جانا ضروری ہے بعد میں، اگرچہ پہلے سے آپ نے نیت نہیں کی ہے اس کی تقلید کی، لیکن 3 4 5 سال جتنے سال کے بعد آپ متوجہ ہوئے ہیں اور آپ نے رجوع کیا اس کے فتاویٰ سے اور آپ کے اعمال مطابق ہوئے اور آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ آپ کے اعمال جو ہیں مطابق ہیں اس مرجع کے فتاویٰ سے، یہی کافی ہے تقلید کے لیے۔ یہ ہے تعریف سید سیستانی حفظہ اللہ کی۔ تیسری چیز ہے احتیاط۔ ایک تو اجتہاد ہے، ایک ہے تقلید کہ انسان جب مکلف ہو، بچہ جب بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے تو یا تو خود اجتہاد کرے، اجتہاد نہیں کر سکتا تقلید کرے کسی مجتہد کی، تقلید نہیں کرنا چاہتا ہے احتیاط کا راستہ ہے، احتیاط کرے۔ احتیاط کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ احتیاط کبھی کبھی تکرار سے کرے گا، کبھی کبھی فرد جو ہے دو فردوں کو بجا لائے گا، 2 فرد کو بجا لائے گا کہ اگر شک ہو جائے ایک جگہ پہ یہ سفر کی اس نے اور سفر کرنے کے بعد اسے علم نہیں حاصل ہوا کہ آیا اس جگہ مجھے نماز قصر پڑھنی ہے یا تمام پڑھنی ہے، بلکہ اسے شک ہوا کہ آیا میری نماز یہاں پہ قصر ہے یا واجب ہے۔ چونکہ نہ یہ مجتہد ہے اور نہ ہی یہ تقلید کر رہا ہے کسی مجتہد کی کہ وہ بتائے، ایک فرد کو ترجیح دے کے بتائے کہ یہاں پر نماز قصر پڑھنا ہے، تو اس کا قول حجت ہو جائے گا، پھر یہ قصر ہی پڑھے گا۔ اگر وہ کہے تمام پڑھنا ہے تو یہ تمام پڑھے گا۔ چونکہ یہ نہ مجتہد ہے اور نہ ہی مقلد ہے بلکہ احتیاط کرنا چاہ رہا ہے، تو یہاں پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نماز قصر بھی بجا لائے اور تمام کو بھی بجا لائے۔ تو یہاں پر احتیاط تقاضا کر رہی ہے تکرار کا، اسے کہتے ہیں احتیاط التکرار۔ احتیاط تقاضا کر رہی ہے تکرار کی، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے احتیاط الاتیان، یعنی اگر آپ کو شک ہو جائے کہ مجھے اس فعل کو آیا یہ فعل واقع میں مجھ سے مطلوب ہے یا مطلوب نہیں ہے، آیا شریعت میں یہ فعل مجھ سے مطلوب کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر یہ مجتہد ہے تو کسی ایک فرد کو ترجیح دے گا، یا تو مطلوب ہے یا تو مطلوب نہیں ہے۔ اگر یہ مقلد ہوتا تو اس کا مرجع تقلید اس سے کہتا کہ یہ مطلوب ہے تو یہ انجام دیتا، یا تو وہ کہتا کہ مطلوب نہیں ہے تو اسے انجام نہیں دیتا۔ چونکہ یہ احتیاط کرنا چاہ رہا ہے تو یہاں پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بجا لائے گا۔ احتیاط تقاضا کر رہا ہے کس کا؟ اتیان کا، کہ اس فعل کو بجا لائے۔ مثال دیتا ہوں، جیسا کہ اس نے کسی سے پیسے لیے 100 روپے ادھار، اور کچھ عرصے کے بعد اسے شک ہوا کہ آیا میں نے 100 روپے ادھار لیے تھے یا 110 روپے ادھار لیے تھے۔ اگر یہ خود مجتہد ہوتا تو ترجیح دیتا کسی ایک فرد کو، 100 کو واجب قرار دیتا کہ 100 تو ادا کرنے ہی ہیں کیونکہ وہ قدر متیقن ہے، اور 10 میں جو ہے کہتا کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر اس کا اجتہاد کہتا کہ اس میں واجب نہیں ہے تو اس کو خارج کر دیتا، صرف 100 ادا کرنے واجب ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کسی کی تقلید کرتا تو مجتہد جیسا جواب دیتا ہے، کسی ایک فرد کو ترجیح دے کر اس پر یہ عمل کرتا۔ چونکہ نہ یہ مجتہد ہے اور نہ ہی یہ مقلد ہے، یہ احتیاط کرنا چاہ رہا ہے تو یہ 100 روپے بھی دے گا، اور کیا کرے گا؟ 100 روپے دینے کے ساتھ ساتھ اب اس کو شک ہو رہا ہے 10 روپے میں کہ آیا 10 روپے مجھ پہ دینا واجب ہے یا نہیں ہے، آیا واقع میں مجھ سے مطلوب ہے یا مطلوب نہیں ہے۔ تو احتیاط یہاں پہ تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو دے، اس کو انجام دے۔ اسے کہتے ہیں احتیاط، الاحتیاط بالاتیان۔ احتیاط تقاضا کر رہی ہے کہ اس فعل کو بجا لائے کہ جس میں اسے تردد ہوا ہے کہ یہ فعل مطلوب ہے واقع میں یا مطلوب
نہیں ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی احتیاط کی۔ احتیاط کی تیسری قسم ہے الترک، یعنی کبھی کبھی احتیاط ترک کا تقاضا کرتی ہے کہ چونکہ نہ یہ مجتہد ہے، جیسے پہلے گزارش کی، نہ یہ مجتہد ہے کہ کسی ایک فرد کو ترجیح دے اور اس پر عمل کرے، اور نہ ہی یہ مقلد ہے کسی مرجع کی تقلید کرے اور وہ ایک فرد کو ترجیح دے کر اس کے مسئلے کو، اس کے وظیفے کو ٹھیک کر سکے، اور یہ احتیاط کرنا چاہ رہا ہے۔ جیسے کہ اسے شک ہو جائے کہ آیا یہ شے جائز ہے یا ناجائز ہے، جیسے سگریٹ پینا یا بیڑی وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں، کیونکہ کوئی نص ائمہ علیہم السلام سے یا قرآن مجید میں وارد نہیں ہے کہ تدخین حرام ہے یا تدخین جائز ہے یا تدخین ناجائز ہے، کوئی ہمارے پاس نص موجود نہیں ہے۔ اس لیے مکلف کو شک ہے کہ آیا تدخین سگریٹ پینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، نہ ہی یہ تقلید کر رہا ہے، نہ ہی یہ اجتہاد کر رہا ہے، بلکہ احتیاط پر عمل کر رہا ہے۔ تو احتیاط یہاں پر تقاضا کر رہی ہے ترک کا، کہ ایسے فعل میں کہ جس میں شک ہو جائے آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس شے کو ترک کرے۔ یہ احتیاط کی تین قسمیں ہیں: احتیاط الجمع جسے کہ احتیاط التکرار، یا احتیاط بالاتیان یعنی احتیاط تقاضا کرتی ہے کہ اس فعل کو بجا لائے شک ہو جائے، یا احتیاط یقتضی بالترک یعنی جب شک ہو جائے، تردد ہو جائے آیا یہ شے جائز ہے میرے لیے یا ناجائز ہے، تو احتیاط تقاضا کرے گی کہ اس شے کو ترک کریں آپ۔ تو مکلف اگر نہ اجتہاد کر رہا ہے اور نہ ہی تقلید کر رہا ہے بلکہ احتیاط پہ عمل کر رہا ہے، تو اس کی یہ تین صورتیں ہیں۔ تین صورتوں میں جو بھی صورت اس کے مسئلے میں درپیش آئے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تو وہ مثالیں تھیں کہ جہاں پر مکلف اس کو احتیاط کو بجا لا سکتا ہے، یعنی ممکن ہے۔ لیکن کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر احتیاط کو بجا لانا متعذر ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ مکلف اس کو بجا لائے، کیونکہ اگر ایک طرف سے یہ احتیاط کرے گا تو دوسری طرف سے احتیاط اس کے معارض ہوگی، دونوں تصادم کریں گے احتیاط، تو ممکن نہیں ہے کسی ایک فرد کو یہ انجام دے، یعنی کسی ایک احتیاط کو انجام دے۔ مثال دیتا ہوں، جیسے میرے پاس ایک پانی ہے، ماء قلیل ہے، تھوڑا سا پانی ہے جو کر نہیں ہے، اور دوسرا میرے پاس کوئی پانی بھی نہیں ہے، صرف یہی پانی ہے، اور اس پانی سے کوئی متنجس مل جاتی ہے، نجاست نہیں بلکہ متنجس یعنی وہ شے جو نجاست کی وجہ سے نجس ہو گئی ہو، وہ متنجس شے پھر مل جائے اس قلیل پانی سے، ملاقات کر جائے، آیا یہ پانی قلیل پانی نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا؟ کلام ہے فقہا کے درمیان، بعض نے کہا نجس ہے، بعض نے کہا کہ پاک ہے، اور یہ احتیاط کرنا چاہ رہا ہے۔ جنہوں نے کہا کہ نجس ہے تو یہ پھر وظیفہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں وظیفہ کہ تیمم کرے، لیکن جنہوں نے کہا کہ یہ پاک ہے تو ان کا وظیفہ یہ ہے کہ اس پر اسی پانی سے وضو کرے۔ تو یہاں پر احتیاط کیا تقاضا کر رہی ہے؟ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اس پانی سے وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں، تبھی تو احتیاط ہوگی کہ آپ اس پانی سے وضو کریں تاکہ دونوں قول کا امتثال کر سکیں، اس پانی سے وضو کریں اور تیمم بھی کریں۔ فرض کرتے ہیں اس نے اس پانی سے وضو کر لیا اور تیمم بھی کر لیا احتیاط کے تقاضے کے مطابق، لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر احتمال ہے، چونکہ احتمال دونوں فقہا کے درمیان احتمال ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نجس ہے، دوسرے فقہا نے کہا کہ یہ پاک ہے، لیکن احتمال ہے کہ جنہوں نے کہا یہ پانی نجس ہے ہو سکتا ہے واقعا نجس ہو، اور اگر پانی نجس ہوا تو یہ بدن کو جا کے اعضائے وضو کو نجس کر دے گا، جب اعضائے وضو کو نجس کر دے گا تو یہ مانع ہو جائیں گے صحت نماز کے لیے، جب مانع ہو جائیں گے صحت نماز کے لیے تو یہ احتیاط نماز کے مانع کے لیے احتیاط تقاضا کرے گی کہ آپ اس پانی سے وضو نہ کریں، تو یہ دونوں معارض ہو جائیں گے۔ اس طرف سے احتیاط کہہ رہی ہے کہ آپ اس پانی سے وضو کریں، اور ادھر نماز کی طرف سے احتیاط کر رہی ہے کہ آپ اس پانی سے وضو نہ کریں کیونکہ یہ بدن کو نجس کر دے گا، جب بدن کو نجس کر دے گی تو آپ
نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسی صورت میں احتیاط پہ عمل کرنا متعذر ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مکلف احتیاط پر عمل نہیں کر سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ احتیاط معارض ہوتی ہیں بعض صورتوں میں، جیسے کہ یہ ایک مثال دے کے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ یا تو لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ یا تو مکلف مجتہد ہو، یعنی خود اجتہاد کرے، خود پڑھے اور اس درجے تک پہنچ جائے کہ قرآن مجید اور ائمہ علیہم السلام کی روایت سے مسائل کا استنباط کر سکے، یا کسی مرجع کی تقلید کرے۔ اب بات آتی ہے کہ دلیل کیا ہے تقلید پہ یا اجتہاد پہ؟ آیا کوئی دلیل روایات میں دلیل عقلی یا دلیل لبی موجود ہے کہ جو دلالت کرے اجتہاد کے جواز پر یا تقلید کے جواز پر؟ انشاءاللہ یہ آنے والے درس میں ہم بیان کریں گے کہ اجتہاد پر کون سی دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اجتہاد جائز ہے کرنا، اور کون سی دلیل ہے کہ جو تقلید کے جواز میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔